ایک یتیم لڑکی جس کا اس دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس کی شادی اپنے چچا زاد بھائی سے ہو گئی۔ وہ بہت ظالم تھا، نہ صرف اس لڑکی کو مارتا پیٹتا بلکہ اس کے خاندان والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ تک آمیز تھا۔ اس کا خاوند جب بھی اسے مارتا وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی اور دونوں مل کر گھنٹوں رو کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔ یہ سلسلہ 10 سال تک چلتا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکی کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ بستر مرگ پر لیٹی اپنی ماں سے جب وہ لڑکی لپٹ کر رو رہی تھی تب اس نے اپنی ماں سے پوچھا، تمہارے مرنے کے بعد میں کس کے سرہانے روؤں گی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ جب اس کا خاوند اسے زیادہ مارے تو ہفتہ 2 ہفتے بعد وہ یہاں آئے اور وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روئے۔ اس کی ماں نے اسے یہ بھی وصیت کی کہ اللہ سے اپنے خاوند کے ظلموں کا شکوہ کرے مگر اس کی ہدایت رب جلیل سے ضرور مانگتی رہے۔ اپنی ماں کی جدائی کے بعد جب اس کا خاوند اسے مارتا تو وہ ماں کے گھر آ جاتی۔ وہ اپنے ساتھ لوٹا لا کر باوضو ہو کر اللہ کے حضور گر گڑاتی۔ جب اس کا من ہلکا ہو جاتا تو واپس چلی جاتی۔ ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسی شیطان صفت انسان نے اس کے خاوند کو ورگلایا کہ تمہاری بیوی اپنی ماں کے خنڈر مقام میں جا کر پتہ نہیں کیا کرتی ہے کہ واپسی پر خوش الحان ہو کر آتی ہے۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ وہ اپنے ساتھ پانی بھی رکھتی ہے۔ تب اس لڑکی کے خاوند نے ایک دن اس کا تعاقب کیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی وضو کر کے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے خاوند کی ظلم کی شکایت کرتی ہے۔ پھر اس کی ہدایت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرتی ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے سامنے عاجزانہ شکل بنائے معافی مانگ رہا ہے۔ بس کرو پگلی، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ یہ آواز اس کے کانوں میں جوں ہی پڑی تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، مگر اب کی بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر اس رات وہ گھر واپس نہ آئی بلکہ ان دونوں نے وہ رات وہیں پر گزاری۔ خواب میں اس لڑکی نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے 10 سال اپنے قریبی شخص امی کے سامنے رو کر گزاری مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک ماں صرف رب جلیل کے لیے گڑ گڑائی تو کامیابی مل گئی۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔